صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اپنی صحت کو پریورٹی دیں. آپ دنیا کے مال کما لیں گے, دنیا میں نام کما لیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے, آپ بیمار پڑ جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے, یار ابھی مزے کرو, پریورٹی کھانے کو دیتے ہیں, آپ پریورٹی صحت کو دیں. ایک جملہ ناظرین یاد کر لیں, صحت دسترخوان پر بنتی بھی ہے, دسترخوان پر بگڑتی بھی ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ دسترخوان پر صحت بنا لیں یا دسترخوان پر بیٹھ کے بگاڑ لیں. غلط کھانا آپ کی صحت کو بگاڑ دے گا اور صحیح کھانا آپ کی صحت بنا دے گا. پریورٹی دیں اپنی صحت کو. اور اگر جو دیندار لوگ ہیں, علماء ہیں, نعت خواہ ہیں, مبلغین ہیں, اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا, صحت مند رہیں. جتنا صحت مند رہیں گے اتنا زیادہ دین کا کام کریں گے. آج امیر اہل سنت کتنا دین کا کام کر رہے ہیں. ہم نے 60 سال کے لوگوں کو دیکھا جو کھڑے نہیں ہو سکتے, جو نماز نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے صحت کا خیال رکھا تو آج بھی بہت سارے جوانوں سے زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں. اچھا, اس نیت سے صحت مند رہنا, اس نیت سے صحت کا خیال رکھنا, اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. آپ کو دوائی کھانے کا بھی ثواب ملے گا, آپ کو ورزش کا بھی, آپ کو واکنگ کا بھی ثواب ملے گا کہ میں اپنے آپ کو فٹ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میری صحت اچھی رہے. تو پریورٹی خدا را صحت کو دیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے, اربوں پتی لوگ ہیں, دنیا بھر کی نعمتیں ہیں, صحت نہیں ہے. یقین کرے وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اللہ کرے میں بھی اس میں, میرے ساتھ تو ایک پرابلم ضرور ہے کہ میں ٹریول بہت کرتا ہوں, اور ٹریول میں اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ ڈیفیکلٹ ہے. تو میرا نیت ہے کہ کچھ ٹریول بھی کم کروں گا, اور یہ بھی میرا ذہن بنتا جا رہا ہے, کیونکہ اب ایج وہ ہو گئی ہے کہ اب اپنی صحت کا زیادہ 40 کے بعد. ایک ڈاکٹر نے مجھے بڑی پیاری بات کہی, تو بڑا کمال کا جملہ تھا کہ 40 سال کے اگر ہو گئے نا, اب اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا, اب اپنی باڈی پر اور پریشر مت ڈالنا. 40 ایئرز پرانی مشینری ہو گئی ہے سلمان بھائی. ہماری گاڑی میں بھی پرزا چینج ہو جاتا ہے, موٹر سائیکل میں انجن تبدیل ہو جاتا ہے. 40 سال سے وہی انجن ہے ہمارا, وہی دل ہے جب سے پیدا ہوئے, وہی پھیپڑے ہیں, وہی گردے ہیں, سب کچھ مشینری پیدا ہوئے تھے تو لگی تھی, چینج نہیں ہوئی ہے. آپ 40-45 سال سے وہ مشین چل رہی ہے, بلڈ وین سب وہی ہیں. اب آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے اس پہ؟ اب یہ تو سمجھ لو نا کہ یہ پرانی ہو گئی ہے, آپ اس پر بوجھ کم ڈالیں. اور دوسری اس نے بات کہی, اس بندے نے کہا کہ 40 سال کے بعد آپ زندگی کے عروج پر پہنچتے ہیں, اور واقعی کتابوں میں لکھا کہ بندے کی عقل کامل جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ ضرورت اس وقت ہے آپ کو آپ کی صحت کی. میں نے کہا یہ آپ نے کیوں بات کی؟ اس نے کہا دیکھیں جب بندہ 40-45 کا ہوتا ہے نا, پوری فیملی یا جو بھی وہ دین کا بھی کام کر رہا ہے, بہت سارے لوگوں کا وہ مرجع ہوتا ہے, وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کو. بچے گرو کر رہے ہیں, بچے بھی اس ایج میں ہے کہ جن کو بڑا کرنا ہے, فیملی کو اسٹیبل کرنا ہے, معاش کا معاملات کو حل کرنا ہے. اگر کسی تنظیم سے وابستہ ہے تو تنظیم کے لوگوں کا رجوع ہے. 60-65 کے بعد تو ویسے ہی سارے لوگ آپ کا خیال رکھیں گے. 40 کے 45 کے بعد آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر سب سمجھیں گے بوڑھا ہو گیا بیچارہ, اس کا خیال رکھو. اصل یہی ٹائم ہے اپنی صحت کو سنبھالنے کا, بچانے کا. اور اس وقت اگر صحت اچھی کرنی ہے تو پیچھے جوانی میں اپنی صحت کا پہلے خیال رکھیں. تو پلیز کھانا پینا, آرام, ان تمام چیزوں میں یہ دیکھیں کہ یہ امور جو ہے, سگریٹ پیتے ہیں لوگ, گٹکے کھا رہے ہیں, چھالیاں کھا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, اور سوچتے ہیں مجھے کچھ ہو تو نہیں رہا. بھی نہیں ہوگا. آگے جا کے اس کو جو آپ غلط پیٹرول ڈلواتے رہیں, غلط قسم کا آئل ڈلواتے رہیں, تو جیسے ہی آئل ڈالے گاڑی تھوڑی بند ہو جاتی ہے. وہ آگے جا کے کارپیٹر خراب کرے گی, وہ آگے جا کے انجن سیز کر دے گی, وہ جلدی آپ کی گاڑی کا بیڑا غرق کر دے گی. اچھا پیٹرول کیوں ڈالتے ہیں لوگ, اچھا آئل کیوں ڈالتے ہیں, فلٹر کیوں تبدیل کرتے ہیں کہ یار چیز دیر پا چلے. مشینری کا خیال کرتے ہو, اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے ہو. جو دل میں آتا ہے کھا لیتے ہیں, جو دوست نے کھلایا کھا لیا, کسی نے پیزا کھلا دیا, کسی نے برگر کھلا دیا, چیز کھا لیے, اور اتنا کھا لیا کہ بعد میں خود ڈاکٹر بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا کہ ہمارے بھی بچے ہیں, جس میں برکت ہو جائے, تو پھر مریضوں کی لائن لگی رہتی ہے. اللہ اکبر, اللہ. پریورٹی اپنی صحت کو دیں. امیر اہل سنت کا ایک جملہ جو ہے نا, یقین کریں نہیں مانا, ہم نے نہیں مانا. اب مانا بھی تو کیا مانا, وہ فرماتے میری مان لو ورنہ بعد میں ڈاکٹر کی ماننی پڑے گی. اور بالکل ایسا ہی, 100% ایسا ہی ہے. ابھی روکیں اپنے آپ کو. اور کھانا جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے. انٹیک جو ہے نا, آپ اپنے جسم میں جو لے جا رہے ہیں وہی اندر جا کے ایک امپیکٹ کریٹ کرے گا. آپ انٹیک اچھا کر لیں, کھانا صاف ستھرا کھائیں. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, دنیا بھی جا رہی ہے اس کی طرف, وہ زیادہ کھائیں جو اللہ نے بنایا ہے. واہ. آپ آرگینک فوڈ کی طرف زیادہ آ جائیں. آپ گھر میں جو بناتے ہیں یا باہر جو بنتا ہے نا, مسالے مسولے, گھی تیل ڈال کے جو اس کا حال ہوتا ہے, اس کو کم کر دیں. جو ڈائریکٹلی قدرت کی طرف سے آ رہا ہے نا, چاہے وہ فروٹس ہیں, چاہے وہ سبزی ہے, جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے, اور وہ براہ راست آپ تو ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندے اس کو مکس اپ کرتے ہیں نا, گڑبڑ وہی ہوتی ہے. اسی میں تو گڑبڑ کرتے ہیں نا, الٹی سیدھی چیز ڈال دیتے ہیں, تیل گھی پتہ نہیں کیا کیا ڈل جاتا ہے. آپ ڈائریکٹلی وہ کھانا شروع کر دیں, آپ دیکھیں آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے.